ہم سب کو اس معاہدے کی خوشی ہے، لیکن یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ امریکہ جس سے ہم نے آج تک معاہدے کیے کہ وہ ہمیں بچائے گا، جب پتا چلا کہ وہ نہیں بچاتا تو ہمیں فکر پڑی کہ ہم کوئی معاہدہ کر لیں، ہم کوئی اور معاملہ کر لیں، لہذا پاکستان کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کرے مجھے جو خیالات آ رہے ہیں اور جس پر لوگ لکھ بھی رہے ہیں، اللہ کرے وہ سارے خیالات غلط ہیں، جو اس کے بارے میں منفی خیالات آ رہے ہیں اللہ کرے سارے غلط ہیں، اور یہ اتنا اچھا معاہدہ ہو کہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ باقی امت مسلمہ بھی جڑتی جائے، اور اللہ کرے غزہ والوں کو بھی اپنا جسم سمجھ کر، اپنا بازو سمجھ کر، اپنے بھائی سمجھ کر یہ معاہدہ بھی ہو جائے کہ آئندہ اگر کسی نے غزہ پر حملہ کیا تو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے امت مسلمہ پر حملہ ہوا۔ اگر یہ ہو تو پھر تو بھائی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں، وگرنہ تو اپنی اپنی پڑی ہوئی، وگرنہ تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو میں نے شروع کی، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہوگا کہ تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، الوہن، دلوں میں وہن پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ سب کچھ موت سے بچنے کے لیے ہو رہا ہے۔ کاش یہ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہوتا، اگر یہ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہو تو اس جیسا معاہدہ کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ اپنی جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اگر صرف اپنی جان حب الدنیا و کراہیت الموت، کہیں ہم مر نہ جائیں، اگر صرف اس لیے ہے اپنی جان بچانے کے لیے ہے، اپنا ملک بچانے کے لیے ہے، اگر اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تو یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بتائی تھی، یہ تو بیماری ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آپ کو معلوم ہوگا